ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی قسط میں کہانی ایک بار پھر سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے۔ جب زرار مہک کے سامنے اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کرے گا تو سیرت کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا مہک اور اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے تیار ہوں گے یا پھر انکار کر دیں گے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مہک زرار کو اس کی ماں اور بہن کی اصل حقیقت بتا پائے گی یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ہم ان تمام پہلوؤں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمین کی، جو اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایک طرف سدرا اور اس کی والدہ تیمارداری کے لیے ہسپتال پہنچتی ہیں تو دوسری طرف شانزے اور نشاط بیگم بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نشاط بیگم نہ صرف فریال کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہیں بلکہ اسے گلے لگا کر حوصلہ بھی دیتی ہیں کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ یہ منظر دیکھ کر سائمہ فوراً سدرا کو اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو یہ ماں بیٹیاں کتنی ہوشیاری سے سب کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں۔ ظاہر ہے جیسے ہی سائمہ ہسپتال سے باہر نکلے گی وہ فوراً سیرت بیگم کو کال کر کے ساری صورتحال بتائے گی کہ سمین کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور تمہاری بیٹی کی ساس اور نند اس وقت یہیں ہسپتال میں موجود ہیں، وہ بھی فریال کو حوصلہ دینے کے لیے، جیسے زینیا نہیں بلکہ فریال ان کی بہو ہو۔ یہ سن کر سیرت بیگم کے غصے کی کوئی حد نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی اپنی بیٹی زینیا کی تو اپنے سسرال والوں سے بنتی نہیں، وہ تو ان سے دور ہو چکی ہے، جبکہ زینیا کی ساس اور بہو فریال کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر جلا دیتی ہے، اوپر سے اسے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ زرار بھی سمین کی فکر میں ہسپتال جا پہنچا ہے۔ حالانکہ اس کی فریال سے منگنی ٹوٹ چکی ہے لیکن ابھی تک زرار کے دل سے ان لوگوں کے لیے سمپتھی کم نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں زینیا کی طرف، جو اس وقت شدید کشمکش کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ شہرام کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہے اور قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ شہرام کو ہمیشہ سے اولاد کی خواہش تھی اور جب سے زینیا کو اس خوشخبری کا پتہ چلا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ اب تو شہرام کبھی اس سے دور نہیں جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف زینیا کو ایک بڑا انٹرنیشنل پروجیکٹ آفر ہوتا ہے۔ زینیا سوچتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی تھی اور کامیاب ہونا چاہتی تھی، اور اب جب کہ اسے یہ موقع ملا ہے تو اسے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے نزدیک اولاد بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بنا زیادہ سوچے سمجھے اس پروجیکٹ کو سائن کر لیتی ہے۔ اسی فیصلے کے تحت جب وہ DNC کے لیے ہسپتال جاتی ہے، کیونکہ یہ اولاد اس کے خوابوں میں اب رکاوٹ بن رہی ہے، لیکن گائناکالوجسٹ اسے مشورہ دیتی ہے کہ ایک دفعہ پھر سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اولاد کی خواہش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں یہ نعمت بن مانگے دی ہے۔ لیکن زینیا کے سامنے اپنے خواب ہیں اور وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دستخط کہاں کرنے ہیں۔ البتہ ٹیزر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہاسپٹل کے ماحول اور بیڈ کو دیکھتی ہے جہاں اس کا آپریشن ہونا ہے تو لمحہ بھر کے لیے گھبرا ضرور جاتی ہے اور اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہاں ممکن ہے کہ وہ اپنی ماں سیرت کو کال کرے تاکہ اس سے مشورہ کر سکے کہ اسے اس لمحے کیا کرنا چاہیے، اور اسے سب کچھ بتا دے گی، کیونکہ ابھی تک شاید اس نے اپنی ماں کو بھی اپنی پریگننسی کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ پہلے تو ایکسائٹمنٹ میں وہ یہ خبر سب سے پہلے اپنے شوہر شہرام کو بتانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ سیرت پہلے ہی سائمہ کی باتوں سے بھڑکی ہوئی ہے، وہ زینیا کو لگتا ہے یہی مشورہ دے گی کہ اپنے کیریئر کو ترجیح دو، شہرام کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں زینیا اپنی ماں کے بہکاوے میں آ کر آخر کار DNC کروا لیتی ہے اور اسے یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شہرام کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہو سکے گا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ دوسری طرف زرار نے مہک سے شادی کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ادھر مہک کے والدین زرار کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید مہک کی ماں بچ نہ پاتی۔
جتنی توجہ اور محنت ڈاکٹر زرار نے کی ہے شاید کوئی اور ڈاکٹر نہ کرتا۔ اسی دوران مہک آخرکار سچ بتا دیتی ہے کہ یہی وہ ڈاکٹر زرار ہے جس کی ماں اور بہن مہک کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے لیکن گھر سے انہیں بے عزت کر کے نکلے تھے۔ یہ سن کر مہک کی ماں گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ایک طرف زرار کا اچھا کردار اور دوسری طرف اس کے گھر والوں کا برا رویہ جو اس رشتے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ادھر زرار کو تو پورا یقین ہے کہ اب کوئی بھی اسے مہک سے ملنے سے نہیں روک سکتا، وہ مہک کو اپنا بنا کر ہی رہے گا، لیکن اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے اپنی ماں سیرت سے بات کرنا چاہتا ہے اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی زرار اپنی ماں کو خوشی خوشی آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے موم، مہک واپس آ گئی ہے اور اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن زرار کی یہ بات سن کے سیرت تو غصہ بھی کرے گی اور پریشان بھی ہوگی۔ وہ سوچتی ہے کہ مشکل سے پہلے مہک سے اپنے بیٹے کی جان چھڑوائی تھی تو فریال گلے پڑ گئی تھی اور اب فریال کو زرار کی زندگی سے نکالا ہے تو یہ مہک واپس آ گئی ہے۔ سیرت مہک کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی کیونکہ اسے یہ خوف بھی ہے کہ اگر مہک زرار کی زندگی میں واپس آئی تو اس کے اور زینیا کے تمام راز کھل جائیں گے۔ سیرت زرار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کا کیا فائدہ جس پر اعتبار ہی نہ ہو، جو جب چاہے چھوڑ کر چلی جائے اور وجہ بھی نہ بتائے اور جب چاہے واپس آ جائے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی بہتر لڑکی سے کروں گی۔ لگتا یہی ہے کہ سیرت اس رشتے سے صاف انکار کرنے والی ہے، لیکن زرار اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ مہک سے بات کرے گا اور تمام غلط فہمیاں دور کرے گا۔ اسے یقین ہے کہ اس بار مہک اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اب جیسے ہی زرار اور مہک کا آمنا سامنا ہوگا، مہک صاف اور دو ٹوک انداز میں اسے ساری سچائی بتا دے گی کہ اس کے دور جانے کے پیچھے فریال نہیں بلکہ زرار کی اپنی ماں اور بہن تھیں، جنہوں نے اس کے گھر آ کر اس کی غربت کا مذاق اڑایا اور اس کے والدین کی توہین کی۔ مہک یہ بھی کہے گی کہ وہ زرار کی شکر گزار ہے کہ اس نے اس کی ماں کا علاج کیا اور وہ اسے معاف بھی کر چکی ہے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کبھی ایسے گھرانے کا حصہ نہیں بنے گی جہاں اس کے والدین کی عزت نہ ہو۔ یہ سب سن کر زرار کے ہوش تو جیسے اڑ جائیں گے۔ اسے سب سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ اس نے فریال کے ساتھ کتنا ظلم کیا، اور پھر اپنی ماں اور بہن پر شدید غصہ بھی آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر زرار اپنی ماں اور بہن کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے، جبکہ دوسری طرف شانزے جو فریال کے کہنے پر اپنے بھائی شہرام کا آفس جوائن کرنے والی ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی دن اسی لڑکی زارا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے جو زینیا کے کہنے پر فریال اور شہرام پر نظر رکھ رہی ہے اور وقتاً فوقتاً ان کی ریکارڈنگز بھی کرتی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شہرام کو جب پتہ چلے گا کہ زارا یہ سب زینیا کے لیے کر رہی ہے تو شہرام کو زینیا سے مزید نفرت ہو جائے گی۔ اسی دوران ہی لگتا ہے کہ شہرام کے ہاتھ زینیا کی DNC کی رپورٹس بھی لگ جائیں گی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ زینیا نے نہ صرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھپائی بلکہ اس تک پہنچنے سے پہلے ختم بھی کر دی۔ یوں لگتا ہے کہ زینیا اور شہرام کا رشتہ بس ٹوٹنے کے قریب ہے، جبکہ دوسری طرف زرار اور مہک کا رشتہ بھی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا زرار اور مہک کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔